من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا خاتم النبيين بندہ پروردگارم امت احمد نبی دوست دار چار عالم تابع اولاد علی مذہب حنفی ادار ملت حضرت خلیل خاک پائے غوث اعظم زیر سایہ ہر ولی صدیق اکس حسن کمال محمد است فاروق ذل جاہ و جلال محمد است عثمان ضیاء شمع جمال محمد است حیدر بہار باغ خصال محمد است صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سونا جنگل رات اندھیری چھائی بدلی کالی ہے سونے والوں جاگتے رہیو چوروں کی رکھوالی ہے اعلیٰ حضرت عظیم المرتبت نے صدی پہلے بتا کر گئے ہیں کہ جب اسلام پر حملے ہو جائیں اور ختم نبوت پر حملے ہو جائیں حضور کے دشمن برسر پیکار ہوں تو مسلمان جو حضور کا کلمہ پڑھتا ہے اس وقت اس کے سونے کا ٹائم نہیں ہے اس وقت اس کا حق بنتا ہے کہ وہ میدان میں آ کر ان کا مقابلہ کرے اللہ تعالیٰ اپنے حبیب کی محبت دو بندوں کو نہیں دیتا ایک وہ بندہ جو لالچی ہو جس کو لالچ ہو کہ فلاں جگہ سے کیا ملے گا فلاں کی سپورٹ کروں گا تو کیا ملے گا جو لالچی بندہ ہو جس کو لالچ ہی لے کے پھرتی رہے اور دوسرا وہ بندہ جو بزدل ہو اللہ تعالیٰ ایسے بندے کو اپنے حبیب کی محبت نہیں دیتا محبت کن کو دیتا ہے کہ تلواریں بھی پوری نہ ہوں کھانے کے لیے بھی جناب کھجوریں پوری نہ ہوں سواریاں بھی پوری نہ ہوں لیکن حضور فرمائے حضرت سعد بن معاذ کو کہ بھائی چلنا چاہیے بدر کی طرف یا نہیں تو سعد بن معاذ کھڑے ہو گئے فرمایا یا رسول اللہ ہم سے پوچھتے ہیں ہم نے تو آپ کا کلمہ پڑھا ہے اور اندر سے کلمہ پڑھا ہے آپ ہم سے پوچھتے ہیں کہ بدر کی طرف جانا چاہیے یا نہیں جانا چاہیے حضور ہم آپ کے وہ غلام ہیں کہ سل حبال من شیتا وطا حبال من شیتا سالم من شیتا عاد من شیتا خذ من اموالنا ما شیتا یا رسول اللہ آپ تو بدر کی بات کرتے ہیں آپ جس سے اعلان جنگ کرنا چاہیں آپ کے غلام حاضر ہیں آپ کے ساتھ لڑنے کے لیے اگر آپ ابھی کہتے ہیں کہ گھوڑے سمندروں میں ڈالنے ہیں تو تب بھی ہم حاضر ہیں اگر آپ ابھی چاہتے ہیں کیسر و کسرا کے ساتھ جنگ کرنی ہے تو تب بھی ہم حاضر ہیں اور جو منافق تھے وہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو چھوڑ کر واپس آ گئے آپ کے لیے میرا یہ پیغام ہے کہ اب الیکشن کا اعلان ہو چکا ہے آپ لوگوں نے حضور کے دین کے ساتھ کھڑے ہونا جنہیں ہاتھ نہیں چکے ہونا جناب کی زدائی نال کھڑے ہونا عمران نال کھڑے ہونا جنہیں ہاتھ نہیں چکے ہونا کسی اور نال کھڑے ہونا جنہیں رسول اللہ دے دین نال کھڑے ہونا ہاتھ پورے چکا ایک دو میں کر کے الیکشن دا اعلان ہو گیا کوئی بھی کینڈیڈیٹ تحریک لبیک یا رسول اللہ کھڑا کرے تو تہاڈا حق بنتا ہے کہ حضور دے دین نال اس دفعہ کھڑے ہو کے دسنا ہے کہ اسی گناہگار ضرور ہے لیکن حضور دے نال غدار نہیں ہے یا رسول اللہ
ہم حضور کے غلام ہیں اور حضور کے دین کے ساتھ کھڑے ہونا ہے۔ تقریریں بابا جی کر گئے ہیں، تقریریں بہت ہو چکی ہیں، اب عملی طور پہ میدان میں آ کر حضور کے دشمنوں کا مقابلہ کرنے کا وقت آ گیا ہے، اور آپ لوگوں نے مور جو ہے وہ کرین پر لگانی ہے، آج سے ہی تیاری شروع کرنی ہے، گلی گلی محلے محلے لوگوں کو پیغام دینا ہے کہ یار دیکھو 75 سال ہو گئے، ہمیں روٹی بھی نہیں ملی، ہمیں سکون بھی نہیں ملا، ہمیں عزت بھی نہیں ملی، آج پوری دنیا میں ہم ذلیل ہو رہے ہیں۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ ہم نے دامن مصطفیٰ کو چھوڑا ہے، کیونکہ پھر کے گلی گلی تباہ، ٹھوکریں سب کی کھائے کیوں، عقل جو دل کو دے خدا پھر تیری گلی سے جائے کیوں۔ اب حضور کے دامن کی طرف آنا ہے، اب سب کے در چھوڑ کر حضور کے ساتھ وفا کرنی ہے۔ اس لیے وفا کرنی ہے رسول اللہ کے ساتھ کیونکہ انہوں نے قبر میں بھی کام آنا ہے، کل حشر میں بھی کام آنا ہے۔ قبر میں جب رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم کے سامنے حاضری ہو اور فرشتے پوچھے ہاں بتاؤ بھائی ان کے ساتھ دنیا میں کتنی وفا کر کے آئے ہو، تو تم کہنا کہ یا رسول اللہ، فرشتوں کو کہنا کہ یا رسول اللہ کی خاطر تو میں جناب اپنا تن من دھن سب کچھ لٹا کر آ کر گیا ہوں۔ جب فرشتے قبر میں پوچھیں کہ بتاؤ ان کے لیے، جب ان کی عزت کے لیے، ان کے دین کے لیے تمہیں بلایا جا رہا تھا تو تم کیا میدان میں تھے؟ تم نے کہنا ہے کہ جس طرح صحابہ نے میدان میں کھڑے ہو کر جب سامنے سے تیر آ رہے تھے تو انہوں نے یہ نعرہ لگایا کہ فَإِنَّ أَبِي وَوَالِدَتِي وَإِرْضِي لِإِرْضِ مُحَمَّدٍ مِّنْكُمْ وِقَاءُ، کہ یا رسول اللہ میں بھی، میرا ماں پیو بھی، میری ساری عزت تہاڈی عزت تے قربان ہے۔ لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک۔ خراسان دا ایک بادشاہ سی عمر بن لیس، اس تو اندازہ لانا کہ حضور دی عزت دا صرف، حضور دی مدد دا صرف خیال آ جاوے نا، دل دے اندر خیال آ جاوے تے رب نو تے اے بھی عطا بڑی پسند ہے۔ جو تسی حضور دے دین واسطے گلی گلی محلے محلے جا کے حضور دے دین دا پیغام پہنچاؤ گے، مالک تے ویکھ رہے ہیں، مالک تے ویکھ رہے ہیں، وہ تو 24 گھنٹے تانوں ویکھ رہے ہیں، وہ تے کتنے خوش ہوندے ہونگے کہ یار میرا غلام آج 14 سال تو بعد بھی میرے دین واسطے جناب پیغام نہیں پھرتا۔ اللہ دے بندے اے سام بند ہونے دا کوئی پتہ نہیں چلدا، سام بند ہونے کتے پتہ چل جاوے، کم از کم حضور نال اتنی وفا کر کے جانا کہ جب روح میرے پیراہنے خاکی سے نکلی تو روزے سے آواز آئی او میرا فقیر آیا۔ اتنی رسول اللہ نے ضرور تحریک دا اور کوئی مقصد نہیں۔ تو انہوں لوگ اب الیکشن آگن سامنے بھی آ جان گے، بڑے لوگ آن گے، اے یاد رکھنا کہ جنہ واسطے تسی مور لاؤ گے نا فلاں پارٹی نو فلاں پارٹی انہوں نے لیڈر تانوں ویکھ نہیں رہا، تو جنہ واسطے تانوں تحریک لبیک یا رسول اللہ پکار رہی نا کہ حضور دے دین نال کھڑے ہو، وہ مالک تانوں 24 گھنٹے ویکھ رہے ہیں۔ بے شک تو کہنا جی نہیں میں بھی لبیک دے نالا تے اندروں جا کے مورا کسی اور نو لانا ہے۔ یاد رکھنا مور لاندے ٹائم میں یاد رکھیں کہ تیری آج پرچی حضور دے غداراں دی طرف جا رہی یا حضور دے وفاداراں طرف جا رہی ہے۔ فیصلہ تسی مور لاندے کرنا کہ تاڑی پرچی حضور دے ناموس سے رسالت دے پہرے داراں طرف جا رہی یا حضور دے ناموس سے رسالت دے غداراں طرف جا رہی، یا کشمیر ویچن والے طرف جا رہی یا کشمیر دے نال کھڑے ہونے طرف جا رہی۔ شام دے تے جناب عراق تے شام برما جناب مسلمان پس گئے، انہوں دے واسطے جنہوں نے بلند کی تھی آواز انہوں دے طرف تیری پرچی جا رہی یا انہوں نے حق میں آواز کی جنہیں بلند کی تھی نے انہوں واسطے تیری پرچی جا رہی۔ یہ فیصلہ تسی لوگوں نے کرنا، اور فیصلہ دا وقت آ گیا۔ واللہ تقریرہ کرنا کوئی مقصد نہیں، تانوں آگے صرف میرا اتنی دور آن دا مقصد یہی سی کہ تانوں لوگوں تک یہ پیغام دئیے کہ ان تقریرہ مقصد نہیں ہیں، ان نعرے لانے مقصد نہیں ہیں، ان عملی طور پہ حضور دے دین نال کھڑا ہونا مقصد ہے۔ ان ماں پیو ہون، چاچا مامے ہون، رشتہ دار ہون، انہوں کو یار سارے پیچھے ہٹ جاؤ، ہن میں حضور دے دین نال وفا کرنا بس۔ انہوں کو یار 75 سال بڑیاں غداریاں کر لیاں، ہن قبر جا کے حضور نو منہ تے وکھانا نا، حضور پوچھنا ہوئے تو تے میرے دین دے دشمن نو ووٹ پاندنا تے میرے کولوں تے پیچھے لے لے کی لینا ہے؟ تے پھر قبر اس کی گل بننی، کم از کم حضور نال وفا کر کے جانی۔ قبر وچ بھی دنیا وچ جدوں تسی حضور دے دین نال کھڑے ہوو گے، یاد رکھنا اے تانوں میں جے گل دسی جا رہی یار تسی حضور دے دین نال نہیں کھڑے ہوو گے تے پھر یاد رکھنا 75 نہیں 75,000 سال بھی گزر جاننا تانوں روٹی کوئی نہیں دے سکتا، تانوں سکون کوئی نہیں دے سکتا، کیونکہ تسی کلمہ پڑھ لیا۔ جدوں مسلمانوں نے کلمہ پڑھ لیا کسی بندے نے کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اسلام دے کلے وچ آ گیا، پھر اس دی کامیابی، اس دی عزتاں، انہوں روٹی، انہی ہر شے پھر اسلام دینا، جو پھر دائیں بائیں ہوئے گا پھر انہوں کوئی شے نہیں لگے۔
حضور دے دین نال کھڑے ہونا. تواڈے نال میرا یہ پیغام ہے کہ گلی گلی اپنے تے لازم کر لینا. ہر بندہ یہ سمجھے کہ میں کلے حضور دے دین نو تخت تے لے کے آنا. ساڈا تے اور کوئی مقصد ہی نہیں نا. نہ ہم نے کسی کو اٹھانا ہے نہ ہم نے کسی کو گرانا ہے. فقط رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا دین تخت پر لانا ہے. آپ لوگوں تک ہم یہی پیغام پہنچانے آئے ہیں. کل کو آپ یہ نہ کہیں قیامت والے دن کہ یا رسول اللہ ہم تک تو کوئی پیغام پہنچانے والا آئے نہیں تھا کہ ورنہ ہم آپ کے دین کے ساتھ کھڑے ہوتے. ہم آپ تک یہ پیغام پہنچانے آئے ہیں کہ حضور کے دین کے ساتھ وفا کرنی ہے. کوئی بھی ہے اس کو پیغام دے کہ یار بہت ہو چکا, اب حضور کے دین کے ساتھ وفا کرنی ہے. اب وقت آ چکا ہے کہ پاکستان کی تقدیر بدلنے کا وقت آ چکا ہے. ایک طرف عمران خان نے 3 سال حکومت کی, قوم کو جناب کوئی خوشحالی نہ دے سکا. ایک طرف 12 جماعتیں کھڑی ہیں. اب اگر آپ چاہتے ہیں کہ ملک پاکستان کی تقدیر بدلے, مسلمان عروج تک پہنچے, تو حضور کے دین کے ساتھ وفا کرنی پڑے گی آپ لوگوں کو. اور جب حضور کے دین کے ساتھ وفا کریں گے پھر رحمتیں ہی رحمتیں ہیں, پھر برکتیں ہی برکتیں ہیں, پھر عزتیں عزتیں ہیں. پھر اسلام سب تو پہلے روٹی دینا. اسلام ہی ایسی نا کہ حضرت عمر دی کنڈ جناب آٹے دی جناب وہی لدوا دیتی. یہ اسلام ہی ایسی نا. اور پھر کوئی ایسا حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ, آپ دے دور دن لوگ جناب زکاة لے کے پھر دے سن کہ یار تو زکاة لینی کہنے سن نہیں, 8 صوبے تو زکاة واپس آ گئی. یہ حضور دا دین ہی ہے کہ جڑا جناب غریباں نو جناب امیراں دے برابر کر کے بٹھا دے. یہ حضور دا دین ہے. بس کائنات دے اندر پھر حضور دا دین ہی ایسی نا کہ بلال حبشی کعبے دی چھت تے چڑھ گئے. یہ حضور دا دین ہی ہے جڑا جناب غریب نو بھی عزت دیندا تے امیر نو بھی عزت دیندا. لیکن حضور دے دین نو چھڈ کے کوئی عزت نہیں. آج لے ان کی پناہ, آج مدد مانگ ان سے, پھر نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان گیا. جی میں ہن آخری گل ہے میری, جی تانوں میری گل سمجھ آ گئی نا, تقریرا سانو یہی آندیاں. بابا جی سانو یہ سبق سنا کے کہ یار دی گل سنا ملا, سانو کوئی سمجھے کہ میں کوئی تھوڑے سامنے جناب تقریرا کروں گا, سانو یہی تقریرا آندیاں. جنوں پسند آون تے بے شک سنے, تے نہیں پسند آندی تے نہ سنے. ساڈے صرف یہی گل کردا جانا کہ کوئی یار دی گل سنا ملا, نہ لمبے پینڈے پا ملا, نہ علم وچ پھساوے. سانو تے ایک ہی گل ہے کہ انہیں جانا, انہیں مانا, انہیں جانا, انہیں مانا, نہ رکھا غیر سے کام, للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا. آج آپ لوگوں نے فیصلہ کرنا ہے کہ حضور کے دین کے ساتھ کھڑے ہونا ہے یا حضور کے دین کے غداروں کے ساتھ کھڑے ہونا ہے. بس یہ فیصلہ کرنا ہے. آپ پاکستانی قوم نے یہ فیصلہ کرنا ہے کہ قبر میں رسول اللہ کا سامنا اگر کر سکتے ہو کہ حضور نے پوچھ لیا کہ تم نے تو میرے دین کے غداروں کے ساتھ کھڑے تھے, اگر تم کر سکتے ہو تو بے شک ہو کہ جناب غداراں نال کھڑے ہو کے ووٹ پڑھنا دی حمایتاں کرنا. یہ قبر جو حضور دا سامنا کرن دی سخت ہے کہ حضور فرمان یار جانے دو یہ اپنا ہی ہے, جانے دو یہ اپنا ہے. تو پھر آج حضور دے دین نال وفا کرنی کہ شفیع و حاکم و مختار مان ان کو دنیا میں, قیامت میں یہ سب کچھ دیکھ کر مانا تو کیا مانا. وہ سامنے قبرستان ہے, وہ دیکھو وہ سارے لوگ جناب مانو مٹی تھلے پہن, کوئی پوچھنا نہ کوئی نہیں. ایک طرف غازی علم الدین شہید بھی ہے, ایک طرف غازی علم الدین شہید بھی ہے. حضور نال وفا کر دیتی کہ آج صدی ہونے والی تو جناب صبح شام جاؤ تو لوگ جناب سلوٹ پھیریں. میں کہ اقبال گل کی بن گئی. اقبال کہتا ہے کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں, یہ جہاں چیز ہے کیا لوہو قلم تیرے ہیں. اب میرا آنے کا پتہ چلے کہ واقعی تسی لوگوں نے گل سنی تو دلوں سنی کہ حضور دے دین دا نعرہ انج لاؤ. اور گلی گلی محلے محلے نعرہ جا کے لانا. کوئی بھی اگوں آوے انہوں کہنا آیا آیا نہیں یار, باقی ہاتھ نہیں چکے. پھر مطلب کوئی مسئلہ ہے, جنہوں کوئی مسئلہ ہے تو کھڑا ہو کے گل کرے. اسی دے جناب جنہوں نبی دا کلمہ پڑھے انہوں نے خود 10 سال سیاست فرمائی. کوئی سانو یہ تبلیغہ نہ کرے, پہلے آگے دین پڑھے. یہ دین نہیں پڑھے, کوئی سانو بیٹھے بیٹھے تبلیغہ نہ کرے جناب یہ مولوی سیاست میں آ گیا ہے. میں نے کہا جن آقا و مولا صلی اللہ تعالی وسلم کا ہم نے کلمہ پڑھا انہوں نے خود 10 سال سیاست فرمائی ہے. ٹھیک ہے, ان کے خلفاء نے سیاست فرمائی ہے. اس لیے کہ اگر دین نہیں پڑھے تو پھر آگے دین ساڑھے کو لو پڑھو, پھر نہیں تو پھر حضور دین نال کھڑے ہو. آیا 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 آیا, دیکھو دیکھو کون آیا, دیکھو دیکھو کون آیا, دیکھو دیکھو کون آیا. وہ آخری گل میں مکمل کری جاواں. خراسان دا بادشاہ اللہ دے بندیوں آج ایویں اسی دن رات 3 ماہ سے نہیں لگے پھر دے تاریخ لبیک یا رسول اللہ نے اپنے جناب 34 لوگوں کو شہید کروایا تو جناب حضور دی عزت جناب علم بلند کیتا. اینج نہیں ہے, مذاق نہیں ہے. یہ اسی کس بات سے لگے پھر دے ہیں. خراسان دا بادشاہ سی, امر باللہ اچھے کردار دا مالک نہیں سی.
وہ مریا تے انہیں کسی بندے دی خواب وچ آیا، انہیں کہا تیرے نال اللہ نے کی معاملہ کیتا؟ انہیں کہا اللہ نے تے مینوں بخش دیتا۔ انہیں کہا تو تے چنگے کردار دا مالک ہی نہیں سی، تینوں رب نے کیویں بخش دیتا؟ انہیں کہا کہ ایک دن میں جناب اپنے لشکر دے نال پہاڑ دی چوٹی تے چڑھیا نا، تے میں اپنا دور تک حد نگاہ لشکر ویکھیا، تے میرے دل وچ خیال گزریا، دسیا نہیں کسی اپنے بندے نوں، صرف میرے دل وچ خیال گزریا کاش کہ اس لشکر دے نال میں حضور دے زمانے وچ ہوندا تے حضور دی مدد کردا۔ بس اتنا خیال آیا کہ میں حضور دے زمانے وچ ہوندا تے حضور دی مدد کردا۔ اتنا حد نگاہ تک میرا لشکر آ جائے، آج اس لشکر نوں میں کی کرنا، کاش صرف تمنا آئی میرے دل وچ کاش کہ میں حضور دے زمانے وچ ہوندا تے اس لشکر نال حضور دی مدد کردا۔ کہنا جدوں میں مریا تے اللہ نے میرے اس تمنا دی اتنی قدر کی تھی کہ اللہ نے مینوں بخش کے رکھ دیتا۔ 14 سال کے بعد تسی حضور دے دین واسطے اپنے مال ہر چیز حضور دے دین واسطے رکھو گے تے رب نوں ادا کتنی پسند آئے گی، تے پھر رب تانوں اپنی نوازے گا نہیں۔ اسلام تے صحابہ دا قرض نہیں رکھیا، پھر تہاڈا کیویں رکھے گا؟ اسلام نے تو صحابہ دا قرض نہیں رکھیا۔ اللہ دے بندے ربیہ رضی اللہ تعالیٰ نے حضور نو وضو کرا رہا ہے، صرف وضو کرا رہا ہے، میرے مالک تے بڑے کریم ہیں۔ تسی ایک دفعہ اسلام نال چل کے تے دیکھو یار، 75 سال تسی لوگاں نے جناب انگریز دے نظام نو چلایا، ہن محمد عربی دے دین نو چلا کے ویکھو، پھر بندی کی گل بنے۔ تسی حضور دے دین نال ایک دفعہ چل کے تے ویکھو، پھر ویکھنا تو اسلام کتنا نوازدا۔ حضرت ربیہ رضی اللہ تعالیٰ حضور نو وضو کرا رہا ہے، میرے آقا نے فرمایا ربیہ منگ کی منگنا، سل ربیہ منگ کی منگنا۔ میرے آقا بڑے کریمن، اتنے کریمن نا، اس تو اندازہ لانا تے پھر گھر جا کے سوچنا کہ یار حضرت ربیہ حضور نو وضو کران تے حضور نو اتنا دے دین تے جی آج میں 14 سال تو بعد حضور دا غلام حضور دے دین واسطے محنت کروں گا تے پھر میرے آقا کتنا نوازن گے۔ حضور نو وضو کرا رہا ہے، میرے آقا نے فرمایا سل ربیہ منگ کی منگنا۔ انہوں نے کہا یار وہ بھی حضور دے پھر غلام سن، پھر صحابی سن۔ انہوں نے کہا یا رسول اللہ جنت دے اندر جو اللہ نے آپ نو مقام دینا نا، مقام محمود تے فائز کرنا، اس دے اندر آپ دی جنت دے وچ خدمت چاہی دی، حضور دے مختار کلن نا۔ حضور نے فرمایا ربیہ اے تے ہو گیا، اے تے مل گئے خدمت، اور 10 کی منگنا۔ تے پھر زبان حال حضرت ربیہ کہنے لگ پے کہ جولی ہی میری تنگ تھی، کیا مانگتا ان سے، وہ تو کہتے رہے مانگ ذرا اور بھی کچھ مانگ، تو آیا نہ درتے کیوں بد نصیبہ، ہزاراں رگاں وچ رنگیں دے، اے اولاد، اے مال، اے کوٹھیاں، اے بنگلے، اے نوکریاں، اے جناب بدماشیاں، یہ سب کچھ اتھے رہ جانا، قبر بھی تہاڈا نام اعمال جانا۔ جنہیں نام اعمال دے اندر لکھیا ہوئے کہ انہیں جناب ساری زندگی حضور نال صرف وفا کی تھی، پھر کمر بھی چمک دی انہی ہے۔ اعلیٰ فرماتے ہیں قبر میں لہرائیں گے تا حشر چشمے نور کے، جلوہ فرما ہوگی جب ایک طلعت رسول اللہ کی۔ اعلیٰ فرماتے ہیں جڑا حضور دا وفادار ہوئے گا، حضور دا غلام ہوئے گا، حضور نال وفاداری کرتے ہیں، دنیا تو جائے گا، تمہیں قبر حضور دے جدو حضور ایک دفعہ جلوہ فرما ہوگے، ایک جھلک پائے گی، قیامت تک نور دے نال چمک دی رہے گی۔ اور پھر حشر دا منظر تے ہے ہی اور کہ ہم سوئے حشر چلیں گے شاہ ابرار کے ساتھ۔ اور میں دعا کردا کہ یا اللہ ساڑی دعا ہے کہ یا اللہ سانو قیامت والے دن امیر المجاہدین دے نال اٹھائیں۔ تو جڑا کوئی اور ہے کہ ان کو دعا منگیا کرے، کوئی تو انہوں کو گال کرے نا، انہوں کہ یار تو بھی دو ہاتھ چکتے میں بھی چکتا، تو چکے کہ یا اللہ تیرے عمران خان نہ اٹھایا جاوے، تو زدائی نہ اٹھایا جاوے، تو نواز شریف نہ اٹھایا جاوے، تو میں ہاتھ چک کے دعا کرتا کہ میں قیامت والے دن امیر المجاہدین نہ اٹھایا جاؤں۔ بس فیصلہ دنیا میں ہی ہو جائے گا، پتہ لگ جائے گا کتنے بھی یہ دسو کتنے پتہ دنیا میں ہی لگ جائے گا وہ ہاتھ چکتا یا نہیں چکتا۔ میرا تے ہاتھ ہونے میں چکے کہ اللہ سانو تے ساری نسلوں نو قیامت والے دن امیر المجاہدین نال اٹھائیں۔ ہم سوئے حشر چلیں گے شاہ ابرار کے ساتھ، اور قافلہ ہوگا رواں قافلہ سالار کے ساتھ۔ یہ تو طیبہ کی محبت کا اثر ہے، ورنہ کون روتا ہے لپٹ کر در و دیوار کے ساتھ۔ آپ لوگوں کی مسلمانوں کی کامیابی حضور کے دین میں ہے۔ یہ دنیا فنا ہے، یہ دنیا بندہ کتنے سال جی لے گا، 40 سال 50 سال 100 سال، آخر تے مرنا ہے نا۔ قبر میں کوئی پوچھنے والا نہیں ہوتا، شمع بھی جلاؤ تو اجالا نہیں ہوتا۔ قبر اسی کی چمکے گی جو حضور سے صرف وفا کر کے جائے گا، اور حشر بھی اسی کا چمکے گا جو حضور سے وفا کرے گا، کیونکہ کل حشر والے دن حوض کوثر بھی حضور نے کام آنا ہے، نہ پل صراط میں بھی حضور نے ہی کام آنا ہے، نامہ اعمال میں بھی حضور نے ہی کام آنا ہے۔ تو کم از کم جب حضور کے سامنے پانی لینے جائے نا حوض کوثر کا، تو حضور یہ نہ فرمائے ادھر آنا،
ساری زندگی میرے دین دا جناب دشمن نال کھڑا ہو رہا تے ہن میرے کو پانی لین آ گیا. ہاں بس اتنا نہ ہوئے شرمندگی. بعد جدو حضور دے سامنے آ تو حضور بلا کے پانی دین کے یار ادھر آ. تو ساری زندگی میرے دین دے نال اس مشکل حالات دے اندر بھی میرے دین نال کھڑا رہا. اے صاحب کھلوتے ہیں اے ذمہ داران اتنی مشکل حالات دے اندر حضور دے دین نال کھڑے ہیں. اس وجہ تو کھڑے ہیں کہ قیامت دن اسی حضور دے ہتھوں جامے کوثر پیڑا تے پھر حضور بلا کے پلان گے. حضور نال وفا کرنی اکھاں بند کر کے وفا کرنی تے انے وفا کرنی. دنیا بھی چمک جائے گی, آخرت بھی چمک جائے گی, پھر حشر بھی چمک جائے گا. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو حضور کی محبت عطا فرمائے. اور نعرہ ہی لاؤ کہ دندہ شاہ بلاول دی دھرتی بھی دسے گی حضور دے عاشق آئے سن. دیکھو دیکھو کون آیا, دیکھو دیکھو کون آیا, رہے گا یوں ہی ان کا بڑے خاک ہو جائیں جل جائیں. یا رسول اللہ